میں سر کی بات کر رہے ہیں. سر اور تال کی. بالکل بالکل بہت سریلے ہیں. سر سے حاصل کیا کرنا بات چیت پہ میرے پاس پورا پہلو ہے. فائل کھول رہے ہیں. کیا کروں سجنی آئے نا بالم گو وہ بالم پر بہت زور دیتے ہیں. بعض وقت تو اتنا زور دیتے ہیں کہ پتی لگ جاتی ہے, لیکن بالم ہے کہ آنے کا نام. البتہ کبھی کبھی تمہید کے طور پر گرم بگولے پیام عشرت, لیکن ساری کوششیں محض کوششیں تلنگانہ ہو کر جاتی ہیں. عالم اضطراب میں پاؤں پر پاؤں مار رہے ہیں اور کبھی کبھی سامنے کی دیوار سے سر بھی ٹکرا رہے ہیں, لیکن ساری کوششیں کچھ نہ دبانے کام کیا کائنہ دار ہو جاتی ہیں. طہارت خانوں میں پتہ نہیں کیوں اتنی کھردری اور بھگدڑی بم پھیلی ہوئی ہوتی ہے. شاید انتشار بول میں بے قاعدگی اس کا سبب ہو. بے قاعدگی ادھر ادھر مدعا نہ یہ جو ہے. چنانچہ بعض اشخاص کے واحد العین طوطے جب غرغرہ کر کے کلی کرتی تو کلی کی کمانی دار دھار گمراہ ہو کر دیواروں کی جڑوں تک اور پھر ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا, کا دلکش منظر پیش کرتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب تو طویل گردنوں والے سارس پار رکھے ہیں جو ان کی چونچ سے برآمد ہوتا ہے. کسی فاصلے کو خاطر میں سیدھا نوشت دیوار ہو جاتا ہے. ایسی ہی کچھ بے ترتیبی اور بدسمتی ان حضرات کی ہوتی ہے جو بعضی گھروں میں کیرم کھیلنے کے براجمان ہوتے ہیں. پوری توانائی سے جو بار اول ڈسٹرب کرتے ہیں تو 2 کوائنز اسٹریکر کی تاب نہ لا کر بورڈ کے باہر گرتے ہیں. بعض وقت تو حاصل خدمت پر اس طرح دباؤ پڑتا ہے کہ اسٹریکر ہی باہر کود پڑتا ہے. پک ہونے کے بعد شاطر کھلاڑی آوارہ و بیسمت کوائنوں کو پرواہ کیے بغیر چلا جاتا ہے. اور چاند بھائی یہ کہتے ہوئے کہ تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو, مجھ کو احسان کا پاس رہتا ہے, ان کوائنوں کو بارے دیگر نظر اغل کرتے ہیں. وہ کڑکڑاتے بھی نہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر بے قاعدہ پاگل ہوتا ہے اور پاگلوں پر کوئی پابندی نہیں. چاند بھائی جب معرکۃ العراء صفائی کرتے ہوئے طہارت خانے کو آئینہ خانہ بنا دیتے ہیں تو بعض لوگ افتتاحی ربن کاٹنے کو ایک اعزاز خیال کرتے ہوئے اپنی حیات کا ایک عرصہ کاٹ دیتے ہیں اور اس کوشش میں از اذان تا اقامت سر تھام کر بلکہ دم ساتھ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مرکز کی گہرائی سے محل سرا کی بلندی تک ایک نغمگی سر کھینچتے ہیں. آئے گا آنے والا. لیکن کوششیں بسیار کے باوجود انہیں میدان کارزار سے ہاتھ اٹھا لینا پڑتا ہے اور انہیں نہایت مایوسی کے عالم میں اپنی ہتھیار لے کر میدان کارزار سے باہر آنا پڑتا ہے. چاند بھائی خوش ہیں کہ آدمی مدت مدید سے برسر پیکار ہے, فتح یاب ہو کر لوٹے گا, لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس میدان میں بعض شخصیتیں بے نیل و مرام بھی لوٹتی ہیں. چاند بھائی ان خدمات کو کسی صلے یا ستائش کی تمنا میں انجام نہیں دیتے, بلکہ ان کے مطمح نظر خدا کی خوشنودی ہوتی ہے. ان کی نگاہ اجر پر ہوتی ہے, اجرت پر نہیں. اجر پر ہوتی ہے, اجرت پر نہیں. اور اسی چیز نے انہیں ممتاز گردانا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کے مصداق چاند بھائی توکل کے دھنی آدمی ہیں. اب یہ توکل ہی تو ہے کہ وہ محض آج کی فکر کرتے ہیں, کل کی نہیں. اور خدا توکل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسی جگہوں سے
رحمت کے مہانے کھولتا ہے کہ بندے کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور بعض وقت تو وہ چشمہ رحمت کو کچھ یوں واہ کرتا ہے کہ ساری کائنات سیراب ہو جاتی ہے، اور صدیوں صدیوں آب حیات دو اینچ کم نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چنانچہ اس عہد حوصلہ شکن اور دور طلب آگی میں، جبکہ دولت مند لوگ بھی اپنی دو ایک لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں زیر و زبر ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض وقت تو مانگوں کی ایسی ضرب پڑتی ہے کہ بیچارے خود تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چاند بھائی نے اپنی 6 لڑکیوں کی شادیاں نہایت جمع مردی اور حوصلہ مندی سے کر دی ہے، اور اب اپنی 7ویں لڑکی کی شادی پر کمر بستہ ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہمارے اندر بھی جرأتوں کے دہانے اور ہمتوں کے مہانے واہ ہو رہے ہیں، اور ہم بھی کورس میں یہ گیت گانے لگے ہیں، قربان کمر کیا ڈٹتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور اپنے عقد رابع کی فکر کرنے لگتے ہیں، اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آنے والا اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، خواہ وہ اس دنیا سے آئے یا اس دنیا سے۔ چاند بھائی کی شریک حیات نہایت سلیقہ مند، سگھڑ اور عقیل خاتون ہیں، اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا اور مفید مشورے دینا، پوری وارفتگی سے زندگی کے اضطراب آمیز مد و جزر کو برداشت کرنا موصوفہ کا وتیرہ ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سہارے اپنی زندگی کے دن ہنسی خوشی سے بسر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے سماعت فرمائی، میں آپ حضرات اس کا مطلب پورے سبق سے رہتے نہیں آپ بول رہے تو پورے سمجھ رہے تھے، پورے فالو کر رہے تھے۔ پانی بھی چائے ابل گئی، شاید چائے ابل گئی، پورا بنا گزرا ہوا زمانہ پانی بھی چل رہا ہے مگر مختلف ہو نا، میں ریکارڈ نہیں کر راگ الگ اردو اب آنے والی نسل کو سمجھنا، اس کو